قرآن اور سنت اور حدیث کچھ اور کہہ رہے ہیں، اب یہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو چھوڑ دو، عقل کو مان لو، اس لیے کہ مدد کے لیے آئی ہے، نہیں ضرورت آپ کو مدد کی۔ تو عقل جو ہے یہ اصل ہے، وہی جو ہے وہ دوسری حیثیت رکھتی ہے۔ بڑے بڑے کبار علماء اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک مستقل گروہ ہے جس کا یہ نقطہ نظر ہے۔ ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ عقل کا خالق اس نے وہی بھیجی ہے، عقل پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ عقل تو نتیجہ نکالے کہ آنکھوں پر اعتماد کرے گی، کانوں پر اعتماد کرے گی، ہاتھ سے چھو کر اعتماد کرے گی۔ عقل کا تو اعتماد ہے حواس خمسہ پر، ہم جو دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں عقل کو فیصلہ کرتی ہے، جو سنتے ہیں اس کے نتیجے میں عقل کو فیصلہ کرتی ہے، جو چکھتے ہیں اس کے نتیجے میں عقل کو فیصلہ کرتی ہے، جس کو چھوتے ہیں سونگتے ہیں اس کے نتیجے میں۔ دو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، سونگ کر ایک کہتا ہے یہ گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، دوسرا کہتا ہے چنبیلے کی آ رہی ہے، تیسرے کو اسی کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ تو عقل کا حال ہے۔ یہی معاملہ نظر کا ہے، دور سے بندہ دیکھتا ہے وہ آدمی آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی کی بجائے عورت ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی جانور ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ گدھا نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ گھوڑا نظر آنے لگ جاتا ہے، پھر کچھ اور نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ عقل نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ عقل نے تو حواس خمسہ پر اعتماد کرنا ہے، جو آپ سن رہے ہیں اسی پر اعتماد کرے گی عقل۔ جب ہمارے یہ حواس خمسہ جن میں سب سے مضبوط ترین جو ہے وہ آنکھ اور کان ہے، ان کا کوئی حال نہیں ہے، ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو کیا عقل پہ کیا اعتماد ہو سکتا ہے جس کا اس پر اعتماد ہے؟ وہی الہی ایسی چیز ہے جس میں غلطی کا خطرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک اللہ تعالیٰ کی غلطی پکڑ سکا کوئی ساری دنیا مل کر اللہ تعالیٰ کی غلطی پکڑ سکا کوئی؟ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 40 سال گزار گئے ہم لوگوں میں، نبوت سے پہلے ان 40 سالوں کے نتیجے میں چیلنج کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے ساتھ 40 سال گزارے ہیں، میری کوئی غلطی تو بتاؤ۔ کہتے کہ نہیں کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک بندہ ایسا بنا سکتا ہے جو 40 سال تک نبوت ملنے سے پہلے بھی غلطی نہ کرے، اور دشمن بھی اس کو صادق الامین کہیں، تو اللہ تعالیٰ کی غلطی کہاں سے نکلے گی؟ یہ حواس خمسہ بیچارے کیا ہے، ہماری آنکھیں کان کیا چیز ہے؟ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں سامنے ستون نظر آ رہا ہے لوہے کا، لیکن کتاب و سنت اس ستون کو لوہے کی بجائے لکڑی کا کہتی ہے، تو ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، قرآن حدیث صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ایمان کا درجہ ہے۔ جب تک یہاں ایمان نہیں پہنچتا اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے دلائل قرآن و سنت میں بھرے پڑے ہیں۔ ہماری عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے، ہم بیوقوف ہوتے ہیں۔ مدتیں گزر جاتی ہیں، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفہ ایک بات کہتے ہیں اور تمام اہل وحی کو بیوقوف سمجھتے ہیں، 100-200 سال گزرتا ہے تو بیان بدل لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سائنسی نظریات کس طرح بدلتے ہیں؟ سینکڑوں سال ایک نظریہ چلتا رہتا ہے، سینکڑوں سال کے بعد پھر وہ نظریات بدل جاتے ہیں۔ معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے کہ ہم نے کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیے رکھا ہے اتنی مدت، تو چلو آئندہ ہی احتیاط سے کام لے، لوگوں کو نہ بیوقوف بنائیں۔ تو وحی الہی کا عالم یہ ہے کہ 1,24,000 کے قریب نبی آئے، اتنی صدیاں گزر گئیں، ایک نبی نے بھی دوسرے نبی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کسی ایک نبی کی بات بھی دوسرے نبی کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی ٹیلی فون تھے ان کے پاس، کوئی رابطے تھے، ملاقات ہوئی، کسی نے ان کو تعلیم دی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں وہ انگوروں کا خوشہ ملا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ وہ جو غلام لے کر آیا تھا اس کی آنکھوں تو میں آنسو آ گئے، تو اس زمین میں بسم اللہ پڑھنے والا کہاں سے آ گیا؟ وہ تو مانتے نہیں تھے، ہم نہیں جانتے الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ نہیں مانتے، اللہ کی صفتیں نہیں مانتے، ذات کو مانتے تھے، صفات کو نہیں مانتے تھے۔ اب بھی دنیا کے اندر یہ واحد گروہ ہے جو اللہ کی ساری صفات کو مانتا ہے، پورے تختہ زمین پر محدثین کی جماعت کے سوا اللہ کی صفات کو کوئی نہیں مانتا۔ یا تو مانتے نہیں سرے سے، یا کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آپ اس طرف جائیں تو حیران رہ جائیں۔ تو ذرا دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس زمین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا کہاں سے آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں سے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں نینوا سے ہوں۔ اچھا، وہ میرے بھائی یونس کی سرزمین کے رہنے والے ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تاریخ پڑھی تھی؟ کس نے آپ کو بتایا کہ نینوا ہوتا ہے اور وہاں یونس علیہ السلام کسی زمانے میں آئے تھے؟ وہ تو حیران پریشان ہو گیا، پیچھے جنہوں نے بھیجا تھا وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہو گئے. وہ بیچارہ انگور دینے گیا تھا تو بس جادوگر نے جادو کر دیا ہے، پھنس گیا، اب وہ تو نہیں آئے گا واپس اب. تو یہ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ کام. یہ وہاں تارے ملتی ہیں، وہاں سے اطلاعات ملتی ہیں، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آتا ہے اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. سارے انبیاء اکرام کی تعلیمات اکٹھی کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک نبی کی بات دوسری کے خلاف ہو. میں کہتا ہوں اس سے 2 قدم آگے بڑھیں آپ. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں کتنے ہیں؟ موسیٰ کو ماننے والے دنیا میں کتنے ہیں؟ اور انہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا کیا حلیہ بگاڑا ہوا ہے؟ آج اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی صحیح تعلیمات حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید میں ملیں گی اور کہیں نہیں مل سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی کہ پوری دنیا کے محققین، پوری دنیا کے سکالر جو ہیں وہ مل کر ایک کتاب نہیں بچا سکے. ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا وہ تورات اور انجیل کی صحیح تعلیمات دے رہا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ادب و احترام قرآن میں ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا. مریم علیہ السلام کا جو صحیح احترام قرآن کریم میں ملے گا وہ کہیں نہیں مل سکے گا. ابراہیم علیہ السلام کی قصہ اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات اور آپ کا اسوہ حسنہ جو قرآن مجید میں ملے گا وہ کہیں نہیں مل سکتا. دیکھیں ایک طرف ہزاروں نہیں لاکھوں پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے لگے، علم و تحقیق کے تمام ذرائع ان کے پاس موجود ہیں، وہ ان کے پاس تعلیمات صحیح نہیں ہیں. ایک طرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاس صحیح تعلیمات ہے جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا. یہ کہ معصوم عن الخطا ہے. اس کی ساری بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ امام الانبیاء کے بعد کون آئے گا؟ جبریل علیہ السلام آئیں گے. اس کے بعد کون آئے گا؟ رب العالمین آئے گا. نہ رب العالمین بھولتا ہے، نہ وہ غلطی کرتا ہے، نہ جبریل علیہ السلام غلطی کرتے ہیں، نہ بھولتے ہیں، نہ بدیانتی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نام ہی اس کا روح الامین رکھا ہوا ہے. سارے انبیاء کے پاس وہی لے کر آتے رہے، کہیں بھی انہوں نے بدیانتی نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو الروح الامین کہتا ہے. اس کے بعد کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، الصادق الامین ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یہ سند ہے وحی الہی کی. اس سند ہم انسانوں تک پہنچنے سے پہلے کون کون تھے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جبریل علیہ السلام تھے، اللہ رب العزت والجلال تھے. ان میں سے کون ہے غلطی کرنے والا؟ ساری دنیا مانتی ہے ان تینوں میں کوئی بھی نہیں ہے. معصوم عن المعصوم عن المعصوم. معصوم نے معصوم سے روایت کی، اس نے بھی معصوم سے روایت کی. اور اس سے پہلے کہاں تھی؟ ایک ایسے مقام پر تھی وہی، لا یمسہ الا المطہرون، جہاں تک پلید ہاتھ پہنچتے نہیں ہیں. لوح محفوظ تک صرف فرشتوں کے پاکیزہ ہاتھ ہی پہنچتے تھے. کوئی خطرہ نہیں ہے وحی کے اندر کسی خرابی کا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وحی مکمل ہے؟ کیا وحی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے یا نہیں کافی؟ قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین مکمل کر دیا ہے. وحی مکمل ہوئی، دین مکمل ہو گیا. قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہماری وحی ہر چیز کا بیان کرنے کے لیے ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی شے نہیں چھوڑی ہم نے، سب کچھ اس میں لکھ دیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے. زندگی کا سارا طریقہ اور سلیقہ ہم نے بتا دیا ہے. اگر اس پہ اعتماد کر لیا جاتا، یقین کر لیا جاتا کہ وحی الہی کامل ہے، دین اسلام کامل اور مکمل ہے، تو کم از کم مسلمانوں کے اندر تو کوئی فتنہ نہ کھڑا ہوتا، مسلمانوں میں تو کوئی اختلاف نہ ہوتا. حکم بھی یہی تھا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور یہ رسی بھی کیسی ہے؟ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. جو اللہ پر ایمان لے آیا، کفر چھوڑ دیا اس نے اور طاغوت کا انکار کر دیا، اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا، ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو جنت تک پہنچنے سے پہلے کبھی ٹوٹ نہیں سکتی.
اگر مسلمان اس پہ یقین کر لیتے، اعتماد کر لیتے اور سارے مل کر کتاب و سنت کو تھام لیتے اور اسے کامل اور مکمل سمجھتے، زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر مرحلے میں، اور صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک سمجھتے کہ ہمارے لیے اس میں مکمل تعلیمات موجود ہیں، تو کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہوتا۔ لیکن مسلمانوں ہی کے ایک گروہ متکلمین نے یہ سمجھا کہ کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، فکری جنگ شروع ہو گئی ہے، وہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، قرآن حدیث کی روح سے ان کا جواب دینا مشکل ہے، تو کوئی اور طریقہ اختیار کرو۔ تو علم کلام مارد وجود میں آ گیا، بحث و جدل کرنے کے طریقے، مخالفین کو چپ کرانے کے طریقے۔ وہ اسلام مخالفین کو چپ کرانے کے لیے نہیں آیا ہے، منوانے کے لیے آیا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ گفتگو کر کے اس کو چپ کرا دیں تو کامیاب ہو گئے آپ۔ چپ نہیں کرانا، منوانا ہے۔ منوانے کے لیے کتاب و سنت ہے، چپ کرانے کے لیے علم الکلام کام آ سکتا ہے۔ تو علم الکلام کے نتیجے میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو زیر بحث بنایا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے متعلق باتیں کرتے ہیں ویسے اللہ کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جیسے دوسرے لوگوں کے معبودوں کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی، علم کلام میں اللہ کے بارے میں بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو متکلمین نے کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ مخالفین کو سمجھانے کے لیے ان کی سطح پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ کو زیر بحث لے آئے۔ یہ ایک بڑی گستاخی ہے۔ کاش کہ اپنے آپ کو کتاب و سنت میں مانتے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن میں کرایا تھا اور جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا تھا، وہ دنیا کو بتا دیتے۔ کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اس کی مرضی۔ بحث جدل میں پڑھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ عقل کے ذریعے آپ کیا کسی کو منوا لیں گے؟ لیکن بہرحال مسلمانوں کا ایک گروہ اس فتنے میں پڑا جن کو متکلمین کہتے ہیں، جو عقل کے ذریعے دینی حقائق کو لوگوں پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کر نہیں سکا کوئی بھی۔ یہ ہوا کہ خود سمجھانے گئے تھے، خود سمجھ گئے، واپس نہیں آ سکے۔ اور محدثین کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کی، نتیجہ کیا نکلا؟ معتزلہ کا وجود دنیا میں نہیں ہے، مرجیہ کا وجود دنیا میں نہیں ہے۔ کتابوں میں یہ لفظ ملتے ہیں۔ خوارج کہاں ہیں؟ اگر ہیں بھی تو اپنے آپ کو بدلے ہوئے ہیں۔ اشاعرہ کہاں ہیں؟ اگر ہیں بھی تو پردہ ڈالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے ہمارے عقائد وہی ہیں جو کتاب و سنت والے ہیں۔ محدثین نے سیدھے سادھے وحی الہی کا طریقہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ نکلا کہ مخالفین دنیا سے سرے سے غائب ہو۔ اور محدثین کرام کا معاملہ یہ ہے، مشرق و مغرب جہاں بھی چلے جائیں، کوئی خطہ زمین ایسا نہیں ملے گا جہاں اللہ رب العزت کی مہربانی سے بخاری مسلم کا تعارف نہ ہو۔ یہ ان کا اخلاص تھا، وحی الہی پر اعتماد تھا، جس کے نتیجے میں یہ کامیاب ہوئے اور ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ کبھی بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بات کرنے والا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں زندگی گزارنے والا کبھی جھوٹا نہیں پڑتا، کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور کبھی بھی زچ نہیں ہوتا، کبھی لاجواب نہیں ہوتا۔ لاجواب وہی ہوگا جو کتاب و سنت کو چھوڑے گا اور اس کو نظر انداز کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ اللہ کی جماعت غالب آنے والی ہے۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے۔ دل مطمئن نہیں ہو سکتا، وحی الہی کے بغیر دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ دل مطمئن نہیں ہو سکتا تو بات کیسے ہوگی؟ اس لیے محدثین کرام یہ سمجھتے ہیں اور محدثین کرام کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وحی الہی کامل اور مکمل ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حل نہ ہو سکتا۔ ایک جماعت نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو لوگوں پر ثابت کرنے کے لیے علم کلام کا راستہ اختیار کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کا نقصان ہوا۔ دوسرا گروہ اٹھا، انہوں نے یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ زندگی بہت پھیلی ہوئی ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، روز نئے سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ٹیکسی نہیں ہوتی تھی، اب ٹیکسی بھی چلانی ہے، کرائے پر لینی ہے، ان سے لین دین کرنا ہے۔ اس لیے قرآن حدیث میں تو یہ مسئلے نہیں ملیں گے، کوئی نئی شے ہونی چاہیے، اس سے یہ مسئلے، نئے مسئلے نئی شے سے ملیں گے۔ وہ اللہ رب العزت انسان کا خالق ہے، اس نے جو اس کی روزی کا انتظام کر دیا ہے قیامت تک کے لیے، تو اس کے دین کا انتظام نہیں کیا ہوگا قیامت کے؟ وہی زمین ہے نا ہمیشہ سے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں انگوریاں اگاتی تھی، اب بھی اگا رہی ہے۔
کوئی زمانہ ایسا آیا ہے جب زمین سے نکلنے والا رزق انسانوں کے لیے کافی نہ ہوا. زمین وہی ہے، اس سے رزق نکل رہا ہے. جیسے جیسے لوگوں کی خواہشیں بدلتی ہیں ویسے رزق متنوع ہوتا جا رہا ہے. نئے سے نئے پھل دریافت ہوتے جا رہے ہیں، نئی سے نئی چیزیں زمین سے. زمین وہی ہے، وہیں سے نکل رہا ہے سارا کچھ، اور لوگوں کی تسلی ہو رہی ہے. کوئی میٹھا کھانے والے کو میٹھا مل رہا ہے، کڑوا کھانے والے کو کڑوا مل رہا ہے، پھیکا کھانے والے کو پھیکا مل رہا ہے، نمکین کھانے والے کو نمکین مل رہا ہے. مولا کریم کی پیدا کی ہوئی زمین قیامت تک انسانوں کی روزی کی کفیل ہے. مولا کریم کا اتارا ہوا دین قیامت تک انسانوں کے مسائل کا کفیل ہے. نہ زمین کبھی عاجز آئے گی، نہ کبھی دین عاجز آئے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو اور انسان کو قرآن حدیث سے اس کا جواب نہ ملے. ناممکن ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، طالب علم بھی نہیں، اس سے بھی نیچے ہیں. وہ ائمہ حدیث جنہوں نے زندگیاں اس پر لگا دی تھی، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی انہوں نے بتایا کتاب و سنت کی روشنی میں، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی بتایا کتاب و سنت کی روشنی میں. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حدیث کے ساتھ ہم نے تعلق کیسا رکھنا ہے، کس طریقے سے اس کے پاس آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. آپ کو ایسے بے شمار ملیں گے لوگ جنہوں نے زمین دیکھی نہیں ہوتی کبھی. ان کا خیال ہے کہ بسکٹ کھا کے گزارا ہو جاتا ہے. ان کو نہیں پتہ بسکٹ بھی زمین سے ہی نکلتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ بسکٹ فیکٹریوں میں بنتے ہیں. یہ ان کی بیوقوفی ہے. ان کو نہیں سمجھ آتی کہ بسکٹ زمین سے نکلتے ہیں. وہ طریقہ ہے نکالنے کا، چلتے چلتے پروسیجر سے نکل کر بسکٹ بن جاتے ہیں. نکلتی ہر شے زمین سے ہے، ہر شے زمین سے نکلتی ہے. بالکل اسی طریقے سے دین. آپ کی نظر کمزور ہو سکتی ہے، ہماری نظر کمزور ہو سکتی ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو اس نے فتویٰ دیا ہے، یہ اس نے فتویٰ دیا ہے، لیکن اس کو کھنگالیں گے کہ تو نے کہاں سے لیا ہے. چلتے چلتے بات کتاب و سنت تک پہنچے گی. اس کے بغیر کہیں سے دین نہیں مل سکتا. لیکن ایک گروہ نے سمجھا کہ کتاب و سنت کافی نہیں ہے، مسائل تو بہت زیادہ ہیں، کتاب و سنت تو تھوڑا ہے، اس سے تو کام نہیں بن سکتا. لہذا کوئی ایک چیز اور بھی ساتھ رکھنی چاہیے، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک ایسی فقہ مرتب کر لی جس کو باقاعدہ قرآن حدیث کے ساتھ اس کا ذکر ہونے لگا. آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. ایک طرف قرآن مجید، حدیث رسول اللہ، یہ فقہ کا بھی کوئی مقام ہے. فقہ سمجھ کا نام ہے. بات کو سمجھنے کو فقہ کہتے ہیں. قرآن و حدیث کو سمجھا جائے تو پھر تو فقہ ہے، پھر تو وہ بسکٹ والی بات ہے. اگر سمجھا جائے کہ قرآن و حدیث کے اندر کمی ہے، کہیں اور سے اس کی تکمیل کی ہے، تو کہاں سے تکمیل ہوگی؟ پھر وہ کس کے پاس وحی آئی ہے؟ کیسے یقین ہوا کہ اس نے غلط نہیں کہا ہوگا، صحیح کہا ہوگا؟ یہ دے کر جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کو تو اتنے پہاڑوں جیسے معجزے دے کر بھیجے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی تکذیب نہیں کر سکتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سمجھا اور سمجھایا اور اپنے فرامین دین کے طور پر دنیا کو دیے، تو یہ ایسے ہی دے دیے. ایک طویل سلسلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا پر ثابت کی ہے کہ یہ شخص سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. یہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، اس کی غلطی تو تلاش کر کے دکھاؤ. پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے، کبھی اس نے کوئی غلط بیانی کی. ہر بات تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہے، اس لیے اس کی بات تو حجت اور دلیل ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے پڑھ کے سنایا، حدیث اس نے اللہ کی طرف سے پڑھ کے سنائی. اس میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ اب جو شخص اس میں سے دین نکالے گا وہ تو درست ہے. تعبیر بدل سکتی ہے، گفتگو کا انداز بدل سکتا ہے. وہی بات کہ فیکٹری میں چاہ کے وہ بسکٹ بن سکتا ہے، لیکن رہے گا زمین سے نکلا ہوا. اگر کسی نے یہ باور کر لیا کہ زمین سے نہیں نکلا، اسے آپ کیا عقل مند کہیں گے؟ عقل مند نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی ایسی فقہ دنیا کے اندر موجود ہے جس کے ڈانڈے کتاب و سنت سے نہیں ملتے، اسے فقہ کیوں کہیں گے جی آپ؟ وہ تو کسی انسان کی اپنی سوچ ہے. اگر کوئی ایسی فقہ ہے جس کے ڈانڈے کتاب و سنت سے ملتے ہیں، جس کی بنیادیں قرآن کریم کے اندر ہیں، جس کی اسس قرآن مجید کے اندر ہیں، جس کی جو چلتے چلتے وہاں پہنچ جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ پروسیجر لمبا ہونے کی وجہ سے اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. علماء سمجھتے ہیں کہ یہ بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جا کے تار اسی کے ساتھ ملتی ہے، سلک جو ہے، لڑی جو ہے، وہ قرآن حدیث کے ساتھ جا کے ملتی ہے. یہ تو فقہ ہے. ایک حدیث آپ پڑھتے ہیں، آپ کو اس میں سے ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے، اپنے دوست کو سناتے ہیں، وہ اس میں سے دوسرا مسئلہ اخذ کر لیتا ہے. کسی اور دوست کو سناتے ہیں، وہ تیسرا مسئلہ اخذ کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم بھی دی کہ کوئی شخص اگر میری ایک حدیث سن لے، اسے یاد کر لے، وہ آگے پہنچا دے. نبی صاحب نے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. یہ دعا لینے کی ضرورت ہے. آج بھی ہم نبی صاحب کی دعا لے سکتے ہیں. بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ایک ٹکڑا حدیث کا انسان یاد کر لے
آگے وہ کسی کو سنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے لی اس نے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اچھا ایسا کیوں کرنا ہے؟ نبی صاحب نے ساتھ بتا بھی دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جس نے وہ حدیث سنی ہے، یاد کی ہے، اس کو اتنی سمجھ نہ آئے اس کی جتنی اس کو سمجھ آئے جس کو اس نے سنائی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر طریقے سے سمجھ لے۔ تو جس نے سنی ہے اس کو تو اس میں سے ایک بات سمجھ آئی، جس نے اس کو سنائی ہے اس نے اس سے 2 باتیں سمجھ لی، 3 باتیں سمجھ لی، 4 باتیں سمجھ لی، وہ 100 بات بھی سمجھ لے گا، حدیث سے سمجھے گا نا۔ یہ ہے فقہ، اسے کہتے ہیں فقہ الحدیث، اسے کہتے ہیں فقہ الکتاب و سنہ۔ قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا۔ تفسیریں کہاں سے آئی ہیں اتنی لمبی لمبی؟ قرآن تو وہی ہے نا۔ کسی نے 200 صفحے کی تفسیر لکھی، کسی نے 500 صفحے کی تفسیر لکھی، کسی نے 30 جلدوں کی تفسیر لکھی، کسی نے 100 سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ گنجائش موجود ہے۔ اللہ نے کہا بھی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ غور نہیں کرتے قرآن کریم میں؟ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، غور تو کریں، دیکھیں پھر قرآن مجید سے کیا کیا ملتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب پوری زندگی کے مسائل حل کرتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو چکا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی۔ جس نے دینا ہے یہیں سے نکال کے دے، جو یہاں سے نکال کے دے گا وہ لیں گے، بتائے گا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے مسئلے کا سلسلہ قرآن سے ملتا ہے یا حدیث سے ملتا ہے تو تسلیم کریں گے۔ اگر وہ نہیں بتا سکا، یا اس نے ثوابدیدی اختیار استعمال کیا، یا اس نے ملائزم اور پاپائیت استعمال کی کہ تمہیں نہیں سمجھا سکتی مجھے ہی سمجھا سکتی ہے، تو یہ تو بیوقوف بنانے والی بات ہے، چکر دینے والی بات ہے۔ چکر میں نہیں آئیں گے، چکر میں نہیں آ سکتے۔ تجھے سمجھا سکتی مجھے کیوں نہیں سمجھا سکتی، مجھے سمجھا سکتی ہے تجھے کیوں نہیں سمجھا سکتی؟ تو کوئی بات قرآن کریم آیا کن کے لیے ہے؟ عرب بدو نے سمجھ لیا، ہمیں نہیں سمجھاتا، کیوں، کیا ہوا ہمیں؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تو ہم نے آسان بنایا سمجھنے کے لیے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آس پاس جمع تھے، وہ کن یونیورسٹیوں میں کن کالجوں میں پڑھے ہوئے تھے، ان کو تو آرام سے سمجھ آ گیا۔ آج کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے سمجھ آ سکتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا، تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کیوں تجھے سمجھا سکتا ہے مجھے کیوں نہیں سمجھا سکتا؟ کوئی تفریق نہیں، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس لیے جو بات کرتا ہے وہ دلیل سے بات کرے، دلیل سے بات کرے گا تو دلیل قرآن اور حدیث ہوگی، بات قرآن حدیث تک پہنچ گئی، یہ فقہ قابل قبول ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر وہ اپنے پاس سے دین کو مکمل کر رہا ہے، 2 جرم کر رہا ہے۔ ایک جرم یہ ہے کہ قرآن حدیث کو ناقص سمجھ رہا ہے، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اپنے پاس سے اس کی تکمیل کر رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کو ناقص سمجھنے کا بھی جرم ہے اور اس کی تکمیل کا بھی جرم ہے۔ پھر کیا قرآن و حدیث مکمل ہو گئے، اسلامی تعلیمات اس کے ساتھ مکمل ہو گئی ہیں؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو ہر مسجد میں پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں جگہ جگہ لوگ درس دیتے ہیں۔ کوئی 1 مہینہ کسی فاؤنڈیشن میں چلا جاتا ہے تو چپ ہی نہیں کرتا، ساری وہ درس ہی دیتا رہتا ہے۔ یہی معاملہ حدیث کا ہے، ہر مسجد میں ریاض الصالحین پڑھی ہے، جس کا جی چاہے اس کی ترجمہ پڑھ کے سنا دے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کسی مسجد کے اندر فقہ کی کسی کتاب کا بھی درس ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ مشکل ہی اتنی سمجھ نہیں آتی۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے قرآن حدیث کو آسان کیا ہے، آسان نہیں کیا، مشکل کیا ہے۔ قرآن حدیث آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ آپ کا کتنا بیک گراؤنڈ ہے کتاب و سنت کا، لیکن میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ کیوں نہیں سمجھ آئیں گی آخر؟ جو جیسا دماغ میرا ویسے ہی آپ کا ہے۔ تو قرآن حدیث آسان ہے، سب کو سمجھ آتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے قرآن حدیث کا خلاصہ نکالا ہے یا قرآن حدیث کو سمجھانے کے لیے فقہ مرتب کی ہے، وہ جو مرتب کی ہے، جو امدادی کتاب ہے اس کی سمجھ نہیں آتی، تکسر کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ عجیب و غریب تماشا ہے یہ۔ لہذا یہ سمجھنا کہ قرآن حدیث میں کوئی مسئلہ زندگی کا نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہاں مجھے نہیں سمجھ آئے گا، میں ان سے پوچھ لوں گا، آپ سے پوچھ لوں گا، پوچھتا رہوں، کوئی نہ کوئی بتا دے گا انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی نہ بتانے والا ہو۔ کوئی دور ایسا نہیں آئے گا کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو ہمارا مسئلہ قرآن اور حدیث سے حل نہ کرے۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ اس کی تکمیل پھر اپنے پاس سے کی۔ یہ 2 بڑے جرم ہیں، اور لیکن ایسا ہو چکا، کہا گیا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نصوص شریعت، کتاب و سنت کے دلائل محدود ہیں، زندگی کے مسائل غیر محدود ہیں۔ محدود غیر محدود کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بالکل وہی بات
کہ زمین تو محدود ہے، انسان تو اگتے ہی آ رہے ہیں، بنتے ہی چلے جا رہے ہیں، یہ زمین بندوں کی روزی کی کفیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے، چٹیل میدان پڑا ہوتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، زمیندار چکر لگاتا ہے تو ہری بھری ہو جاتی ہے، اور کیا سے کیا نکل آتا ہے، آسمان سے پانی پڑتا ہے تو کیا سے کیا نکل آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نظر یہی آتا ہے کہ قرآن مجید میں شاید ہمارے مسائل کا حل نہ ہو، حدیث میں شاید ہمارے مسائل کا حل نہ ہو، لیکن کوئی صاحب علم، کوئی تقوی والا آدمی، کوئی دیانتدار، کوئی مخلص آدمی قرآن کھولتا ہے تو قل ہو اللہ میں مسئلے حل ہو چکے ہوتے ہیں، انا اعطینا سے مسئلے حل ہو چکے ہوتے ہیں، ریاض الصالحین میں پورا دین مل چکا ہوتا ہے، مشکات شریف جو ہر گھر میں پڑھی ہے اس میں پورا دین موجود ہوتا ہے، بلوغ المرام جو ہر گھر میں پڑھی ہے اس کے اندر ہی پورا دین موجود ہوتا ہے۔ ویسے ہی مولوی صاحب نے بیوقوف بنا رکھا ہوتا ہے کہ تمہیں نہیں سمجھ آتا، ہمیں سمجھ آتا ہے، تو جیسے وہاں نہیں بیوقوف بننا چاہیے زمین کے معاملات میں، ویسے ہی کتاب و سنت کے معاملات میں بھی بیوقوف نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے محدثین کرام کی جماعت یہ یقین رکھتی ہے کہ کتاب و سنت کامل ہے، یہ یقین اپنے پاس سے نہیں گڑا، پروردگار نے کہا ہے کہ ہم نے دین مکمل کیا ہے، پروردگار کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پورا دین دے کر جا رہا ہوں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غلط کہہ سکتے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو کھنگالنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، آج نہیں سمجھایا تو کل سمجھا جائے گا، کل نہیں سمجھائی تو پرسوں سمجھا جائے گی، جب تک نہیں سمجھ آتی اس وقت تک عمل واجب نہیں ہے، جب سمجھ آئے گی تب عمل فرض ہوگا۔ اس لیے جب تک نہیں سمجھ آتی اس وقت تک ایک الگ موج ہے، جب سمجھ آ جائے گی اس وقت ایک نئی موج شروع ہو جائے گی۔ جب تک کوئی سمجھ نہیں آتی، کسی شخص کو کسی بات کا علم نہیں ہوا، اس پر عمل فرض نہیں ہے، پہلے تشہیر کی جاتی ہے، یہ قانون ہے، پہلے لکھا جاتا ہے کہ یہاں پارکنگ ممنوع ہے، پھر پارکنگ کرنے پر جرمانہ لگایا جاتا ہے، بغیر لکھے کہ کہیں جرمانہ نہیں لگتا، آپ کورٹ میں چلے جائیں گے، کہیں نہیں لکھا ہوا، کیسے مجھے جرمانہ لگ سکتا ہے؟ تو جب تک دین پہنچتا نہیں ہے ہم تک، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس وقت تک ہم پر عمل ہی فرض نہیں ہے، جب پہنچے گا سمجھ آئے گی تب عمل فرض ہوگا۔ جس مسئلے کا حل قرآن و حدیث سے مل گیا ہے اس پر عمل کریں گے، جس کا حل اس وقت نہیں ملا ہے، موجود لیکن ہمیں نہیں ملا، جب تک نہیں ملتا ہم پر فرض نہیں ہے، جیسے مرضی کرتے رہیں۔ یہ کہ ہر کسی کو ہر مسئلہ ہر وقت ملے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ یہ لوگوں نے مفروضے قائم کیے ہیں، کیا ائمہ کرام کو سب کچھ آتا تھا؟ ائمہ کرام جہاں بھی پہنچ جائیں، آسمان کے ستارے بھی توڑ لائیں، ابوبکر صدیق اور عمر کے پائے کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہاں یہ حال ہے، حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت عمر امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین بنے بعد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مقرب صحابی ہیں، کتنے عالم فاضل ہیں، قرآن مجید کے اندر آیت لکھی ہوئی ہے ان کو پتہ نہیں۔ ابوبکر صدیق نے آ کے روکا تو چپ نہیں کیے، ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا اور فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ صحابہ کرام نے کہا ہمیں یوں پتہ چلا گیا، یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیتیں اب اتر رہی ہیں۔ اب یہ اس مسئلے کا حضرت عمر کو بھی پتہ نہیں تھا، ابوبکر صدیق نے بتا دیا تو سمجھ آ گئی۔ اس لیے حضرت عمر جو باتیں کر رہے تھے، اگر حضرت عمر کو اس آیت اس وقت اس آیت ذہن میں ہوتی پھر یہ باتیں کرتے تو گناہ گار ہوتے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے ان کی باتیں ٹھیک تھی۔ جب پتہ چل گیا اس کے بعد حضرت عمر نے کیوں نہیں کی، بالکل خاموش ہو گئے۔ تو دین موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہمیں سمجھنے میں کمزوری ہو سکتی ہے، آج نہیں سمجھ آیا تو کل آئے گا، کل نہیں آیا تو پرسوں آ جائے گا، مجھے نہیں آ رہا تو اس سے پوچھ لوں گا، اس کو نہیں آیا تو اس سے پوچھ لوں گا، کسی نہ کسی وقت سمجھ آئے گا، جب سمجھ آ جائے گا اس وقت اس پر عمل کر۔ لیکن ایک گروہ نے یہ سمجھا کہ دین شریعت کامل نہیں ہے، انہوں نے اپنے پاس سے اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تیسرا گروہ اٹھا، اس نے کہا کہ کتاب و سنت کے اندر ظاہری امور و معاملات کا حل تو مکمل طور پر موجود ہے، شریعت تو ہے قرآن حدیث، یہ شریعت تو حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی ہے۔ یہ تو قرآن پڑھا ہے، یہ حدیث پڑھی ہے، اس سے آپ کو شریعت تو مل جائے گی، لیکن طریقت نہیں ہے قرآن حدیث میں، وہ کہیں اور سے لینی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دو سلسلے بنائے ہوئے ہیں، ایک شریعت ایک طریقت۔ یہ ماہر شریعت ہے اور یہ امیر طریقت ہے۔ اس سے نماز روزہ سیکھنا ہے، اس سے باطن کے مسئلے سیکھنے ہیں۔ یہ ظاہر اور باطن دین کے اندر نہیں ہے، ظاہر باطن دین کا نہیں ہے، دین سب کے لیے ایک ہی ہے۔ یہ باطنیوں کا مسلک ہے جو سمجھتے ہیں کہ دین کا ایک ظاہر ہے
بلکہ صراحت کرتے ہیں کہ دین کا ظاہر گدھوں گھوڑوں کے لیے ہے، جب انسان انسان بن جاتا ہے پھر اس کے لیے باطن آ جاتا ہے۔ یہ نماز روزہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عقل قائم نہیں ہے۔ جب یہ نماز پڑھ کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا باطن روشن ہو جائے، پھر باطنی شریعت شروع ہو جاتی ہے جس کا نام طریقت ہے۔ ظاہر شریعت عامت الناس کے لیے ہے، باطن شریعت خواص کے لیے ہے۔ ظاہر عوام کے لیے ہے، باطن خواص کے لیے ہے۔ جب وہاں بندہ پہنچ جائے پھر نماز روزے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر ویسے تاڑیں جڑ جاتی ہیں، بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جو پہنچ گیا سو اس کو نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں پہنچ گیا بیوقوف انسان؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ کو حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتا رہے جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی۔ اس کا بھی ترجمہ بگاڑ دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا معنی یہ کیا کہ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک تمہیں یقین نہ آئے۔ جب یقین آ جائے چھوڑ دو۔ وہ تمہیں یقین آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زندگی کے آخری وقت تک نہیں یقین آیا۔ یقین نہیں ہے یہاں موت، یہاں یقین کا معنی موت ہے۔ یہ معنی بگاڑا گیا ہے، باطنیوں نے بگاڑا ہے، صوفیاء نے بگاڑا ہے، اور اصحاب طریقت نے بگاڑا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شریعت محمدیہ ہے، طریقت محمدیہ ہے۔ کوئی راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہو، وہ وضو کے ساتھ جاتا ہو، نماز کے ساتھ جاتا ہو، روزے کے ساتھ جاتا ہو، چلے کاٹنے کے ساتھ جاتا ہو، جیسے بھی جاتا ہو، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گزرتا نہ ہو۔ جو راستہ امام الانبیاء سے ہو کر گزرے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، جو امام الانبیاء کے بغیر راستہ ہوگا وہ اللہ تک نہیں پہنچائے گا، کہیں اور پہنچائے گا۔ جو راستہ قرآن اور حدیث سے ہو کر گزرے گا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی راستہ اللہ اور اس کے رسول تک انسان کو نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن ایک گروہ پورا دنیا کے اندر موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ دین کے اندر ظاہری امور و معاملات تو ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ تو یہ مل جائے گا علماء سے، لیکن باطنی اصلاح جو ہے، دل کی اصلاح جو ہے، پہنچنے کے لیے جو ہے وہ طریقت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے تو تمہیں بخاری مسلم کام دیں گے، امام ابو حنیفہ بھی کام دیں گے، امام شافعی کام دیں گے، امام بن حنبل کام دیں گے، ابوبکر عمر عثمان کام دیں گے، علماء کام دیں گے، اور دوسرے کام کے لیے باطن کی صفائی کے لیے یہ حضرات نہیں کام آئیں گے۔ اس کے لیے تمہیں سور وردی راستہ اختیار کرنا ہوگا، نقش بندی راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور پتہ نہیں کل کشندی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ایسے ایسے نام ہیں جن کا نام و نشان نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے سمجھا کہ دین ناقص ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے کس کام کے لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ کے سناتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے، زندگی گزارنے کی گر سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کی صفائی بھی کرتا ہے۔ تو کوئی کام ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر سکتے ہیں کوئی اور کر سکتا ہو، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ بالکل یہی تصور اہل کتاب میں تھا۔ ان کے ہاں بھی احبار و رہبان ہوتے تھے۔ احبار علماء تھے، رہبان وہ تھے جو چلے کاٹ کر زندگی سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا، دین کے ساتھ اس کا بھی تعلق نہیں۔ یہی تصور ہندوؤں کے اندر موجود ہے۔ وہاں کچھ لوگ دھیانی ہوتے ہیں، کچھ گیانی ہوتے ہیں، ان کا بھی دھیان گیان ہوتا ہے۔ دھیان علم اس کو کہتے ہیں، رہبانیت کو کہتے ہیں، اور گیان علم کو کہتے ہیں۔ گیانی علماء ہوتے ہیں اور دھیانی صوفیاء ہوتے ہیں۔ بالکل وہی اصطلاحات ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گئیں، علماء اور مشائخ۔ کچھ علم والے ہوتے ہیں، کچھ مشائخ ہوتے ہیں، بغیر پڑھے کے کام چلا لیتے ہیں۔ یہ ساری اصطلاحات کفار کی ہیں۔ مسلمان کا وہی عالم ہوتا ہے، وہی مشائخ ہوتے ہیں، وہی علماء ہوتے ہیں، وہی مشائخ ہوتے ہیں۔ اور اگر بٹ جائیں تو پھر قرآن کی ہدایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ جو بٹے ہوئے ہیں یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں، لوگوں کو دین سے روکتے ہیں۔ اس لیے اگر فقہا یہ سمجھ لیتے کہ قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ ایک مکمل دین ہے، ان کو تکلیف نہ کرنی پڑتی، اور قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ پر ایمان میں کمزوری بھی نہ آتی، اور دوسری محنت بھی کم کرنی پڑتی، اسی سے کام چل سکتا تھا۔ محنت بھی کی، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، اور تھکے بھی بغیر کسی مقصد کے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے جن لوگوں نے اس کو کافی سمجھا ان کا کام اس سے چل گیا، جنہوں نے نہیں کافی سمجھا ان کا کام نہیں چلا۔ تین آدمی آئے،
3 آدمی آ کر کھڑے ہو گئے. ایک نے دیکھا کہ مسجد میں رش ہے تو وہیں سے واپس ہو گیا. دوسرے نے دیکھا کہ آگے جگہ ہے, دھیان رکھا, جب کوئی جگہ خالی ہوئی وہاں جا کے بیٹھ گیا. تیسرا وہیں کھڑا رہا, جگہ کی تلاش بھی نہیں کی, گیا بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 3 آدمیوں کی خبر دوں. ایک نے اللہ سے منہ پھیرا, اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. اس نے کہا جگہ نہیں ہے, کیا تنگ ہونا, جاؤ. دوسرا شرما گیا, اللہ بھی اس سے شرما گیا, وہ کھڑا رہا وہاں, جگہ نہیں تلاش کی. تیسرے نے اللہ تعالیٰ سے جگہ مانگی, اللہ نے اس کو اپنا بنا لیا. تو بالکل یہی کیفیت ہے. جن لوگوں نے سمجھا کتاب و سنت کافی ہیں, آپ ایمانداری سے بتائیں کہ محدثین کی جماعت کیا نماز پڑھنے سے عاجز آئی ہوئی ہے یا روزہ رکھنے سے عاجز آئی ہے؟ سارے مسئلے ملتے ہیں قرآن میں, لوگ پوچھتے ہیں, ہم بتاتے بھی ہیں. تو فقہائے کرام کی جماعت جو ہے انہوں نے اس کو ناقص سمجھ کر مکمل کرنے کی کوشش کی, یہ غلطی تھی. صوفیہ کی جماعت نے اس کو دوسرے زاویے سے ناقص سمجھ کر مکمل کرنے کی کوشش کی, وہ بھی ناکام ہوئے, غلطی کی اور خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا. میں کہتا ہوں حکام نے سمجھا کہ کتاب و سنت کافی نہیں ہے, انہوں نے بھی قوانین اپنے پاس سے گڑھے. تو چوکیدار رکھنے پڑے, سیکورٹی کا سسٹم بنانا پڑا, اس لیے کہ جرائم کر رہے ہیں تو کتاب و سنت کو چھوڑیں گے تو جرائم کے سوا اور کیا ہوگا. جن لوگوں نے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا تھا ان کو سیکورٹی کی ضرورت نہیں پڑی, ساری دنیا کو برابر سمجھتے تھے. لہذا کتاب و سنت کامل اور مکمل ہیں, ان کی تکمیل کے لیے کسی زاویے سے بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کہ قرآن اور حدیث ایک ایسا قلعہ ہے, آپ اگر اس کے اندر بند ہو جائیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو چھیڑ نہیں سکتی. کتاب و سنت ایک ایسی رسی ہے, اگر اس کو مضبوطی سے تھام لیں تو یہ کبھی ٹوٹے گی نہیں جنت تک پہنچائے بغیر. کتاب و سنت ایک ایسا راستہ ہے, اس پر چلیں تو زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا جب آپ کو ہدایت حاصل کرنے میں ذرا بھر تکلیف ہو. ہر مرحلے پر, ہر شعبہ زندگی میں کتاب و سنت سے آپ کو دلائل ملیں گے اور آپ کو ہدایت ملے گی. اللہ رب العزت سیدھی راہ دکھائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کتاب کے اندر جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں یا پڑھنا چاہ رہے تھے, اس کے اندر یہ ثابت کرنے کی, یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ساری دنیا کتاب و سنت کے ساتھ اگر وہ رشتہ قائم کر لے جو اصل رشتہ ہے, کتاب و سنت کی جامعیت کو مان لے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں نے کتاب و سنت کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا ہے, کس طرح اس سے ہدایت حاصل کی ہے, جس کے نتیجے میں پوری زندگی کے لیے میں کتاب دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر پورا نظام زندگی پیش کیا ہے. یہ نظام زندگی میں نے کن اصولوں کی روشنی میں قرآن کریم سے حاصل کیا ہے, میں نے قرآن کو کیا سمجھا ہے جس کے نتیجے میں قرآن نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے, میں نے حدیث رسول اللہ کو کیا سمجھا ہے جس کی روشنی میں حدیث رسول اللہ سے مجھے سب کچھ مل گیا ہے, میں نے سلف صالحین صحابہ کرام کو کیا سمجھا ہے جس کے نتیجے میں مجھے مکمل ہدایت مل گئی ہے صحابہ کرام سے قرآن پر اور حدیث پر عمل کرنے کے طریقے کے معاملے میں. اور میں نے قیاس کو کس حیثیت سے لیا ہے, اپنی عقل کو کس حد تک استعمال کیا ہے جس کے نتیجے میں میری عقل نے کبھی بھی قرآن و حدیث کے مقابلے میں بغاوت نہیں کی, بلکہ قرآن حدیث سے خوشہ چینی کی ہے اور قرآن حدیث نے میری داد رسی کی ہے. یہ موضوع ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. الاعتصام کا معنی ہوتا ہے الامتناع, کسی کو ڈھال بنا کے اس کے پیچھے چھپ جانا, مضبوطی سے کسی چیز کو تھام لینا, قلعے کے اندر بند ہو جانا. قرآن اور حدیث ایک قلعہ ہے, اگر مومن آدمی اس قلعے کے اندر بند ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جو ہاتھ باہر نکالے گا اس ہاتھ کو شیطان پکڑے گا, چہرہ باہر نکالے گا تو چہرے کو شیطان پکڑے گا, پاؤں باہر نکالے گا تو پاؤں کو شیطان پکڑے گا. جو انسان کتاب و سنت کے قلعے سے باہر نکلتا جائے گا تو شیطانوں کے قابو آ جائے گا. جب تک کتاب و سنت کے اندر ہے انسان, دنیا کی کوئی طاقت انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قلعے میں بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اس قلعے کو کامل اور مکمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قلعے کے اندر ہمیں شگاف نظر نہ آئے, اس کی دیواریں مضبوط نظر آ رہی ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے, یقین کرنے کی بات ہے. بندہ اپنے گھر کو کمزور سمجھ رہا ہو تو اندر بیٹھا کانپ رہا ہوگا, اور زیادہ ہی کمزور سمجھے گا تو دوڑ کر باہر نکل جائے گا کہ یہاں تو کوئی ڈاکو آ جائے گا, مجھے کسی محفوظ جگہ پر جانا چاہیے. محفوظ جگہ پر جاتے جاتے راستے میں ڈاکو پکڑ لیں گے. گھر اپنا پڑا ہوا ہے, انسان پناہ گاہ تلاش کر رہا ہے, اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے. وہی الہی مسلمان کے پاس موجود ہو اور وہی الہی کو چھوڑ کر بندہ کوئی اور راستہ اختیار کرے, پھر رنگ برنگے شیطان انسان کو کبھی ناچنے پر لگا دیتے ہیں, کبھی ڈھول بجانے پر لگا دیتے ہیں, کبھی گانا گانے پر لگا دیتے ہیں, اور کبھی لوٹنے پر لگا. جو کیا نہیں ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ, کیا بدتمیزی ہے جو انسانوں کے ساتھ انسان نہیں کر رہے.
لیکن یہ بدتمیزی اسی انسان کے ساتھ ہوگی جو اس قلعے سے باہر نکلے گا. جو اس قلعے کے اندر رہے گا اس کا کچھ نہیں بڑھے گا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی اللقاء. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء. اب انشاءاللہ ہم بریک لیتے ہیں نماز عصر کے لیے اور اس کے بعد ملاقات ہوگی ایٹ 5:30 انشاءاللہ. نماز کے لیے جو ہے مسجد ایمان میں بھائیوں کے لیے اور سسٹرز کے لیے جو ہے نا وہ بیک سائڈ میں روم میں جو ہے نماز کا انتظام ہے. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں اپنا منہج اور طریقے استدلال اور دین بیان کرنے کا طریقہ ذکر کیا ہے. منہج کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، طلبۃ العلم میں یہ لفظ بہت معروف ہے. منہج انسان کی علمی زندگی میں خاص طور پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس کے بغیر منہج اختیار کیے بغیر صحیح نتیجے پر پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. منہج کیا ہوتا ہے؟ منہاج یا منہج طریقے کو کہتے ہیں. انتہاجا یا نہاجا یا انہاجا اس کا معنی ہوتا ہے کوئی راستہ اختیار کرنا. منہج کہتے ہیں کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں، کسی قضیے میں کوئی مناسب راستہ اختیار کرنا اس کے حل کے لیے، تاکہ انسان اس میں صحیح نتیجے تک پہنچ سکے غور و فکر کر کے. کسی شخص نے کوئی مکان خریدنا ہے تو پہلے یہ فیصلہ کرے کہ میں نے یہ کس طریقے سے خریدنا ہے. پراپرٹی ڈیلر کے پاس جانا ہے، دوستوں کے ذریعے تلاش کرنا ہے، پیسے کیسے پے کرنے ہیں، رجسٹری کرانی ہے. سارا منصوبہ پہلے بنا لے گا اگر، اور اس پر لوگوں سے مشورہ کر کے کسی خاص طریقہ کار کو اختیار کر لے گا تو کام آسانی سے ہو جائے گا. بصورت دیگر کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا لے گا، کوئی دوست پھنسا لے گا یا کوئی بروکر پھنسا لے گا یا کوئی نہ کوئی چکر چل جائے گا. کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے لیے مناسب اور معقول طریقہ اختیار کیا جائے. ہنڈیا پکانی ہو تو اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. پہلے کیا ڈالنا ہے، پھر کیا ڈالنا ہے، پھر کیا ڈالنا ہے. الٹ پلٹ ہو جائے تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے. دینی امور و معاملات میں منہج کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے ضوابط، ایسے قواعد، ایسے اصول اپنے سامنے رکھنا جن کی روشنی میں انسان کتاب و سنت پر نظر ڈالے تاکہ کتاب و سنت کے فہم میں، اس کو سمجھنے میں صحیح نتیجے تک پہنچ سکے، بہتر پڑھے اور بہتر پڑھا سکے، بہتر سیکھے، بہتر سکھا سکے. جب تک سامنے کوئی اصول اور قواعد نہیں ہوں گے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، انسان صحیح راستے پر نہیں چل سکتا. تو منہج ایسے اصول و ضوابط، ایسے قواعد کا نام ہے جن کی روشنی میں کتاب و سنت کو سمجھا جاتا ہے اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. جتنا کسی کا منہج صحیح ہوگا اتنا ہی وہ صحیح نتیجے پر پہنچے گا. جتنا کوئی منہج غلط مقرر کر لے گا اتنا ہی وہ غلط ہوگا. اور جس کا کوئی منہج نہیں ہوگا وہ ساری عمر پڑھتا رہے گا، اس کی تعلیم ہی مکمل نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں سے چلنا ہے، کہاں پہنچنا ہے. بالکل ایسے ہی کتابیں لکھتے وقت بھی کچھ لوگ منہج مقرر کر لیتے ہیں
کہ میں نے اس میں 5 باب رکھنے ہیں، ہر باب میں 4 فصلیں ہوں گی، ہر فصل کے اندر یہ کچھ بیان ہوگا۔ جس کتاب کو ترتیب دینے سے پہلے منہج مقرر کر لیا جائے وہ اچھی کتاب بن جاتی ہے، اور جس کا کوئی منہج مقرر نہ ہو، جو شام کو پڑھا وہ سویر کو لکھ لیا، کبھی کوئی اچھی کتاب مل گئی، کبھی کوئی بری کتاب مل گئی، تو آخر میں ملغوبہ تیار ہو جائے گا، پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے مکان تعمیر کرنا ہے تو پہلے اس کا نقشہ بنا لے، نقشے کے مطابق اگر کوئی بندہ مکان بنائے گا تو صحیح طریقے سے بن سکے گا، لیکن نقشے کے مطابق مکان بنانے کے لیے وہ پلے کچھ ہونا چاہیے۔ اگر پلے کچھ نہیں ہے تو پھر جیسے جیسے پیسے ملتے گئے، کہیں کمرہ بنا لیا، کہیں باتھ روم بنا لیا، تو کوئی بات نہیں بنے گی۔ دینی امور و معاملات میں حق تک رسائی کے لیے علم ہونا چاہیے، کتاب و سنت کا علم ہو۔ ایک تو سیکھنے کے لیے منہج ہے، ایک سکھانے کے لیے منہج ہے، ایک اس کو ترتیب دینے کے لیے منہج ہے۔ تو ترتیب دینے اور سکھانے کے لیے منہج کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا علم وافر موجود ہو، پھر اس کے بعد وہ ترتیب دینے بیٹھے اور مسائل حل کرنے بیٹھے گا تو کسی نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا ایک وافر ذخیرہ موجود تھا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے اصول و ضوابط اور قاعدے رکھے، ان اصول و ضوابط اور قواعد کی روشنی میں اپنی کتاب مرتب کی، جس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ کتاب ایک بہترین دستور حیات اور نظام زندگی کے طور پر لوگوں کے سامنے آئی، اور ان اصول و قواعد کو اپنانے کی وجہ سے کتاب نے مسلمانوں کے لیے ایک کتاب الاسلام کی حیثیت اختیار کی۔ اگر یہ راستہ اختیار نہ کرتے، 2 صورتیں ہیں، ایک حدیث کو جانچنے پڑتالنے کے لیے اصول تھے، وہ اپنی جگہ ہیں، ہماری ان کے بارے میں گفتگو نہیں ہے اس وقت، وہ ایک الگ موضوع ہے اور بہت زبردست موضوع ہے۔ ہمارا اس وقت جو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا موضوع یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ترتیب دینے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے مسائل اخذ کرنے اور استنباط کرنے، دلیل سے استدلال کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے، کیا اصول سامنے رکھے ہیں۔ پوری دنیا میں اہل علم، فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ 4 دلیلیں شریعت میں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ محدثین کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دلیلیں صرف 2 ہیں، قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ۔ اجماع قرآن اور حدیث کے مفہوم کے بارے میں سلف صالحین کی رائے کا نام ہے کہ ائمہ نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے قرآن کو کیسے سمجھا ہے، حدیث کو کیسے سمجھا ہے، اس آیت کا کیا مطلب سمجھا ہے۔ جو ان سب نے مطلب سمجھا ہے وہی ہم سمجھیں گے، پھر اپنے پاس سے نہیں کوئی بات کریں گے۔ اس کا نام اجماع ہے۔ کسی مسئلے پر صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے کیے کہ میرے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، متعین نہیں کیے، اشارے موجود تھے، تو ان اشاروں کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا؟ صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا، ان کی بیعت کی اور سارے اس پر متفق ہو گئے۔ اس اتفاق کے بعد ہمیں سمجھ آئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے جو اشارے تھے ان کا کیا مطلب تھا۔ اب کوئی آدمی جو صحابہ کرام کو ایماندار نہ سمجھتا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جس طریقے سے وہ سمجھتے تھے ان پر اعتماد نہ کرتا ہو، وہ ابوبکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانے گا۔ جو ابوبکر صدیق کو خلیفہ مانے گا وہ صحابہ کرام کے فہم، ان کی سمجھ پر اعتماد کرے گا۔ یہ امت میں اختلاف ہو گیا، جنہوں نے صحابہ کو ایماندار نہیں سمجھا، ان کی عقل اور ان کی سوچ اور ان کے علم پر اعتماد نہیں کیا، انہوں نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانا۔ جنہوں نے ان کی عقل پر اعتماد کیا اور خلیفہ مان لیا۔
یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تک محدود نہیں ہے، پوری زندگی ایسے ہی ہے۔ کسی صحابی یا صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کا مفہوم سمجھا، باقی صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ اس نے یہ مفہوم سمجھا ہے، انہوں نے اس سے اتفاق کر لیا، تو یہ اجماع ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے بذات خود، بلکہ دلیل کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، دلیل کو ماننے کا ایک طریقہ ہے۔ دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ اس کے بعد قیاس ہوتا ہے۔ قیاس کو بھی فقہائے کرام نے ایک مستقل دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ محدثین کرام کو اس سے اختلاف ہے۔ محدثین کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قیاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، دلیل کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اجتہاد کا ایک طریقہ ہوتا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے اور حدیث رسول اللہ کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ ایک لمبا پروسیجر ہے جس میں سے گزرتے ہیں، بات جا کے وہیں قرآن اور حدیث پر ہی ختم ہوتی ہے۔ قیاس میں بھی بات قرآن اور حدیث پر ہی جا کے ختم ہوتی ہے، قرآن حدیث کو نظر انداز کر کے نہیں قیاس کیا جاتا۔ اس لیے ویسے ہی مجازن اگر اس کو دلیل کہیں تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن اصلاً یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل کو سمجھنے یا دلیل سے استدلال کرنے، مسئلہ اخذ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ 4 دلیلیں تقریباً پوری امت کے ہاں چلتی ہیں اور اس پر تقریباً اتفاق ہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان دلیلوں کو کس حیثیت سے لیتے ہیں؟ سب نے اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کو ہم اس طریقے سے سمجھیں گے، قرآن کریم کو یہ اہمیت دیں گے، قرآن کریم کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے۔ جو قرآن کریم کو کوئی سمجھے گا اسی طریقے سے پھر اس سے استدلال کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی بات ہی وہ کی ہے جس کے بارے میں دیر تک آپ سے سر کھپاتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن الزبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان عن مسعر وغیرہ عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب قال قال رجل من اليہود لعمر یا امیر المؤمنین لو ان علینا نزلت هذه الآیۃ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا ذلك اليوم عیدا فقال عمر انی لأعلم ای یوم نزلت هذه الآیۃ نزلت یوم عرفۃ فی یوم جمعۃ سمع سفیان من مسعر ومسعر قیسا وقیس طارقا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد عبداللہ بن زبیر الحمیدی القریشی نے مجھے بیان کیا، انہوں نے بتایا کہ مجھے سفیان نے مصر سے روایت کر کے بتایا، مصر کے علاوہ اور بھی ان کے استاد تھے، وہ قیس سے روایت کرتے ہیں، وہ طارق بن شہاب سے، انہوں نے کہا کہ یہودیوں میں سے ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا اے امیر المومنین لو ان علینا نزلت هذه الآیہ، یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی، کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اگر یہ آیت ہم پر اتری ہوتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اس دن کو جس دن یہ آیت اتری ہوتی ہم اپنے لیے عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارا خیال ہے کہ ہم غافل ہیں اس سے، ہمیں نہیں پتہ اس آیت کی کیا اہمیت ہے؟ جواب میں فرمایا انی لعالم، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ یہ آیت عرفہ کے دن، جمعے کے دن نازل ہوئی تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب ہم اس آیت کی اہمیت، اس کے مقام و مرتبے سے غافل نہیں ہیں، تم ہمیں پڑھانے آ گئے ہو، ہمیں پتہ ہے اس آیت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا اس کی قدر و قیمت ہے، دین میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ ایسے عزیز طلبہ جو فی الواقع طالب علم ہیں، پڑھتے اور سیکھتے ہیں، ان سے گفتگو کے لیے حدیث پڑھنے کا جو طریقہ ہے ہم وہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سند ذکر کی ہے ویسے ہی یہ کتاب صحیح بخاری میں نے اپنے استاد حافظ عبداللہ فیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے شروع سے آخر تک۔ انہوں نے یہ کتاب
اپنے استاد حافظ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی. انہوں نے یہ کتاب صحیح بخاری اپنے استاد حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی. بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، ان کا نام سنا ہوا ہو. ان کو استاد پنجاب کہتے تھے. اور انہوں نے یہ کتاب شیخ الکل فی الکل میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی سے پڑھی تھی. اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی وہ شخصیت ہے جن پر بر صغیر اور بر صغیر کے باہر کے 1000 بڑے عالم فارغ ہوئے ہیں. اس شخص نے 60 برس تک دلی میں سیاستہ کا درس دیا ہے، صحیح بخاری کا درس دیا ہے. پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے. ہندوستان میں جتنی حدیث اس شخص نے